ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، رمضان المبارک کا سن 1441 ہجری کا
اس سال کے اس ماہ رمضان کا یہ آخری جمعۃ الوداع ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا آج سے 1 مہینہ پہلے ہر ایک کو یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ لنگوٹا کس لو، کمر کس لو، تیاری کر لو، جتنا ہو سکے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرو، اور کاروباری مصروفیات تو پورا سال چلتی رہیں گی۔ اس مہینے میں پورے سال میں جو گناہ ہوئے اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ہم نے سوچا یہ ممبر پر بیٹھنے والے انہیں پکی پکائی روٹی ملتی ہے، سوتے ہیں تو کھا کے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کھا کے اٹھتے ہیں، انہیں کیا پتہ بیوی بچے مال دولت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ اول تو ہر معاملے میں کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کام نہیں، آپ اللہ اللہ کرو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہاں آپ کی ضرورت اس وقت پڑے گی کہ جس وقت نزاع کا عالم ہوگا، جسم سے روح نکل رہی ہوگی، اندر نرخڑے کی آواز آ رہی ہوگی اس کے ٹوٹنے کی، اس وقت آ جانا، ہو سکے تو سورہ یاسین کا پانی منہ میں ڈال دینا، مر گئے جنازہ پڑھ کے دفنا دینا۔ اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی بخش دے گا۔ یہ جو محاورے، یہ جو کلمات ہیں، اس امید کے بل بوتے پر نہ گناہ کرنے چھوڑے، نہ گناہ کرنے سے توبہ کی۔ اللہ کا دستور قدرت ہے، قانون قدرت ہے، جو چیز لکھ دی وہ ہو کے رہے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پتہ نہیں کتنے مقدروں میں آئندہ سال ہے، ہم یہاں ہوں گے زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہاں آپ حضرات سے درخواست اور وعدہ میں بھی آپ سے کرتا ہوں، اگر میں زمین کے نیچے چلا گیا تو آئندہ رمضان میں آپ مجھے یاد رکھنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موت ہے، اگر آپ میں سے کوئی چلا گیا تو انشاءاللہ ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا قیامت کی صبح تک کا ساتھ ہے بھائی۔ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، آ کے رہے گی۔ لیکن مرنے میں فرق ہے۔ کچھ موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کئیوں کا موت انتظار کر رہی ہے کہ آ جا، بس آنے کی دیر ہے۔ دنیا کی زندگی کے جو تیرے سارے ہرے باغ ہیں نا، وہ سارے جو دنیا کو دکھا کر دنیا داری کے پیچھے لوگوں کو لگایا کرتا تھا، آنے کی دیر ہے۔ داماد رسول ہے حضرت عثمان جیسا، نبی کا داماد، نبی کا صحابی، قبر کو یاد کر کر کے تو وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہمارے کاروباری مراکز بند ہوئے، ہمیں کتنا رونا آیا۔ کاش اتنا رونا ہمیں اپنی گناہوں والی زندگی پر آتا۔ ہر آدمی دوسرے پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ذات کے لیے انسان کو مانگنے کا وقت ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ساڈے لیے دعا کرائے جی، ساڈے لیے دعا کرنا۔ دنیا کی مصروفیت ہے، لگا پڑا ہے۔ قرآن کریم کو کھول کے دیکھے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی کتنی پیاری دعائیں سکھلائی۔ والدین کے بارے میں مانگنے کی باری آئی، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اولاد کی باری آئی، اگر کسی کے پاس اولاد کوئی نہیں، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، کسی کے پاس پروردگار عالم کی یہ نعمت کوئی نہیں، اسے بھی دعا کرنے کے لیے بتلا دیا، ہاتھ اٹھا کر رب ہب لی من الصالحین کہنا تیرا کام ہے، اور تیری نسل کے اندر ولی پیدا کر دینا میرا کام ہے۔ اگر گناہوں سے مغفرت کی باری آئی تو خدا کے قرآن میں اعلان کر دیا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اگر میرے عزیزو دنیا داری کی باری آ گئی، اسی طریقے سے مال کی باری آ گئی، اللہ اکبر، وترزق من تشاء بغیر حساب، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا جو دیکھے جتلاتا کوئی نہیں، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا پروردگار عالم جس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، فرمایا او میرے بندے ہر آن ہر گھڑی اپنی حاجت لانا تیرا کام ہے، اور تیری حاجت کو پورا کر دینا اسی وقت کے اندر میں خدا کا کام ہے۔ کوئی مرد قلندر ایسا نہیں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ میرے عزیزو یہ آج کے بعد جملہ نہ کہنا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا کلمہ میرے نبی کا پڑھو، نسبت میرے نبی کی لے کے آؤ، درود پاک میرے نبی پر پڑھو، اور پھر کو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا او لوگو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو مکے کے در یتیم پر، آمنہ کے لال پر، سونے نبی پر درود پڑھ کے ہاتھ اٹھایا کرو، مجھے میری عزت کی قسم ہے جو درود پڑھے گا درود کی برکت کے اس کی دعا کو پر لگ جائیں گے۔ فرمایا ہر چیز مردود ہے لیکن درود شریف کی برکت مقبول ہے۔ اپنی دعا کے شروع میں درود پاک پڑھ لو، اپنی دعا کے آخر میں درود پاک پڑھ لو۔ فرمایا او لوگو یہ اتنا عظمت والا درود شریف ہے، فرمایا اگر تم دعا کے اول آخر میں پڑھو گے ہو ہی نہیں سکتا تمہاری دعا رد کر دی جائے۔ فرمایا درود شریف کی برکت سے تمہاری دعا تو قبول ہو جائے گی۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جنت کے اندر اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ اماں حوا کون ہے؟ مسلمانوں تیری میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کی گھر والی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سب سے پہلے تمہارے ابا آدم کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے میں پروردگار عالم کو نہ ماں کی ضرورت پڑی نہ باپ کی ضرورت پڑی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا، وہ چیز وجود کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد جناب حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام ہے، جنت کی نعمتیں ساری ہیں، حور و غلمان سارے ہیں، جنت کے محلات سارے ہیں، سونے چاندی کے محلات ہیں۔ میرے عزیزو خدا کا پیغمبر آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا گھر والی کی زندگی، گھر والی کی قدر کرنا، ہر وقت جوتے سے استقبال نہ کرنا، ہر وقت گالم گلوچ سے استقبال نہ کرنا۔ میرے عزیزو گھر والی کی قدر اس وقت آوے گی جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کا داغ دے کے منو من مٹی کے نیچے چلی جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، آدمی کی تنہائی، آدمی کا غم سونے چاندی سے ہلکا نہیں ہوتا۔ اگر جناب آدم علیہ السلام کا غم ہلکا ہونا ہوتا، کیا سونے کی کمی تھی؟ کیا چاندی کی کمی تھی؟ کیا ہیرے جواہرات کی کمی تھی؟ کیا جنت کی نعمتوں کی کمی تھی؟ اللہ نے اماں حوا کو پیدا کر دیا تیرا دل بہلانے والی۔ اللہ اکبر، تجھے غموں میں تیرے برابر شامل ہونے والی، ہر آن ہر گھڑی غمی خوشی میں تیرے ساتھ کھڑی ہونے والی۔ اے آدم، میں نے عورت کو پیدا کر کے بتلا دیا کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے،
لیکن میرے عزیزوں، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنوں سے گلا کروں گا۔ آنے والی کو پھولوں کی سیج پہ لے کے آتے ہو، پہلی رات تو ایسا استقبال ہوگا، پھولوں کی سیج پہ بٹھاؤ گے، گھر کی دروازے کی چوکٹ پہ تیل چھڑکا جائے گا، تیل ڈالا جائے گا کہ آنے والی مقدروں والی آ رہی ہے۔ 4 دن کے بعد یہ پیار تمہارا بغاوت میں تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر روزگار بند ہو گیا تو میرے عزیزوں سارا نزلہ اس کے اوپر پڑے گا، اگر اولاد نہ ہوئی تو نزلہ اس کے اوپر پڑے گا، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو نزلہ اس کے اوپر پڑے گا، بیٹے کو بخار ہو گیا ساس اس کو تانے دے گی، جب سے میرے گھر کے اندر آئی ہے اس نے تو ہمارے بچے کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے بچے کو نظر لگا دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج تو کسی کی بیٹی کو تانے دے رہی ہے، دے رہا ہے، اس سے جا کے پوچھے جب 20 سال کی جوان کر اپنے گھر سے اس نے تیرے گھر کے اندر رخصت کیا تھا، اس باپ کی تو اسی وقت زندگی کے ارمان ختم ہو گئے تھے، وہ باپ تو اسی دن ہی مر گیا تھا جس نے اپنے گلشن کا قیمتی پھول تیری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اور خدا کے واسطے اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا حساب گھر والوں کے حقوق کے بارے میں کیا جائے گا۔ آج میرے دربار میں مانگنے آ گیا کہ الہی میں تیری مخلوق کوئی نہیں، کیا میں تیرا بندہ کوئی نہیں، کیا میں تیری بندی کوئی نہیں؟ پروردگار عالم گناہ عذاب دے کے تو کیا کرے گا؟ او بندے، میں نے بھی تجھے گھر کا مالک بنایا تھا، میں نے بھی تیری کفالت میں تیری بیوی کو دیا تھا، تیرے بچوں کو دیا تھا، بتا 10-10 لاکھ روپے کا جہیز لے کے آئی، اپنے گھر سے چمچی پیالی لے کے آئی، اپنے گھر سے اپنا بستر لے کے آئی، اپنے گھر سے اپنے کپڑے لے کے آئی، اپنے گھر سے اپنا ساز و سامان لے کے آئی، بتا تیرے سے اس نے کیا لیا؟ اللہ اکبر، تو اپنی گھر والی نے اسے ملازمہ بنا کے لایا، تیرے سے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جاتی ہے، تیرے نہانے سے پہلے ناشتہ تیار کر جاتی ہے، کپڑے میلے تو کرے دھو کے استری وہ کرتی ہے، جوتا گندا تو کرے پالش وہ کرتی ہے، گھر کا بستر تو خراب کرے بستر وہ صاف کرتی ہے۔ خبردار، اسے پاؤں کی جوتی نہ کہنا، تو عورتوں کے مقام کو جانتا نہیں ہے، تاج نبوت بعد میں سجا ہے، پہلے اسی عورت کی گود میں نبی نے آ کے آنکھ کھولی ہے۔ اللہ غنی، ماں ہاجرہ ہوئی، اللہ نے بیٹا اسماعیل پیدا کر دیا، اور میرے عزیزوں ماں فاطمہ ہوئی، اللہ نے بیٹا حسین پیدا کر دیا، اور ماں آمنہ بنایا، اللہ نے گود میں کھیلنے والا محمد الرسول اللہ بنا دیا ہے۔ اپنی گود کا فرض ادا نہیں کرتے، اپنے گھر اپنی تربیت کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج مائیں بہنیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، مولوی صاحب میرے بچے کی دعا کرنا، مولوی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ بی بی دعا ہی میری کام نہیں کرے گی، تیری گود والا فرض کہاں چلا گیا؟ تیری گود والی تربیت کہاں چلی گئی؟ گود میں لے کے قرآن کی تربیت دینا کہاں چلا گیا؟ قرآن کی تلاوت سکھانا کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، او میری بہن، او میری ماں، تیرا سر کا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے سامنے سے ایک بچی گزری، 2 چٹیاں کر رکھی تھی، بیچ میں مانگ نکال رکھا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظریں بچی کا ننگا سر دیکھ کر، سر سے دوپٹہ اترا دیکھ کر آپ کی نظریں جھک گئی، فرمایا بیٹی تیری چادر کب سے اتر گئی؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کہنے لگی جب سے باپ کی پگڑی اتری بیٹی کی چادر خود بخود اتر گئی ہے۔ میرے عزیزوں، جس طرح دین کی برکات اسلام کی زینت ہے، مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، اسی طرح سر کی ٹوپی اور چہرے کی داڑھی خدا پاک کی قسم تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، دسترخوان پہ روٹی آ جائے سالن نہیں آئے گا، کہتا لو جی کیا کریں، روٹی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عشق سینے کے اندر نبی والا لے کے آئے لیکن چہرہ نبی والا نہیں لائے گا، قیامت کے دن مزہ نہیں آئے گا۔ میں فلانی پارٹی کا نمائندہ، میں فلانی پارٹی کا کارکن ہوں، میں فلانی پارٹی کا ووٹ دینے والا، میری پارٹی کا نام یہ ہے، میری پارٹی کا مونوگرام یہ ہے، ہمارا ٹائٹل یہ ہے، ہمارا نشان یہ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک قیامت کے دن ہر ایک کی امت کھڑی ہوگی، ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی۔ آپ میں بھی انشاءاللہ کسی نہ
کسی کونے میں، ورنہ تو امید ہے انشاءاللہ حضور کے حوض کوثر کے پاس ہوں گے، نبی کے قدموں کے پاس ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میں بھی اللہ کے دربار میں آویں گے، میری شکل کو دیکھ لو، میرے کردار کو دیکھ لو، میرے لباس کو دیکھ لو، میرے معاملات کو دیکھ لو، میری گفتگو کو دیکھ لو، میرے لب و لہجے کو دیکھ لو، میرے کردار کو دیکھ لو۔ کوئی ایک چیز تو بتا دو، ایک نشانی تو بتا دو جو قبر میں فرشتوں کو دکھا سکیں، ایک نشانی تو بتا دو جو آمنہ کے در یتیم کے سامنے فخر سے کھڑے ہو سکے۔ آپ کے میرے پاس نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کربلا کا نام لینے والوں، احد کے میدان میں امیر حمزہ کی شہادت سننے والوں، مصعب بن عمیر کے تذکرے کرنے والوں، نبی کے خالد بن ولید اور حضرت بلال حبشی کے قصے سن کے آنسو بہانے والوں، قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچنا کیا اتنا آسان ہوگا؟ حضور کے حوض کوثر پہ پہنچنا اتنا آسان ہوگا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہوں گے، صحابیات کھڑی ہوں گی، امہات المؤمنین کھڑی ہوں گی، ازواج مطہرات کھڑی ہوں گی، نبی کی 4 بیٹیاں کھڑی ہوں گی، حسن حسین نبی کے نواسے کھڑے ہوں گے، حضرت علی کی اولاد کھڑی ہوگی، نبی کے خلفائے راشدین کھڑے ہوں گے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، جنت کے وہ 2 شہزادے، مسلمانوں کے وہ 2 خلیفہ ابو بکر و عمر بھی کھڑے ہوں گے۔ امام الانبیاء کا مکان جس گلی میں مدینے میں تھا، یہ دونوں صحابی اس مدینے کی گلی کے چکر لگا رہے ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں، میرے عزیزوں، پہلے ہی دروازے پہ چکر لگا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، ان دونوں یاروں کو، ان دونوں شیخین کو، ابو بکر و عمر کو، اللہ اکبر، افسردگی کی حالت میں کھڑے دیکھا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ فرمایا، او میرے یارو، ابھی نماز کا وقت نہیں، بتاؤ گھروں سے کیوں باہر آ گئے؟ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، دونوں نے آنکھوں میں بات کر لی کہ یار اپنے دل کا حال ان کو نہیں سنائے گا تو بتا کن کو سنائے گا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا، یارو بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک کہنے لگے، کملی والے، میرا 2 دل کا فاقہ، گھر میں جاتا ہوں بھوک لگتی ہے، گھر میں جاتا ہوں پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں بھوک مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، حضرت عمر کہنے لگے 2 دل کے فاقے نے میرا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تیرا بتا کیا حال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، کملی والے 3 دن تو میرے گھر میں بھی ہو گئے کہ چولہے میں آگ نہ جلی، اس نیت سے آپ کے دروازے پر آئے تھے، یہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کی قسم، نبوت نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا، او میرے یار، تیرے 2 دل کا فاقہ، ابو بکر تیرے 3 دل کا فاقہ، آج تمہارے کملی والے کے گھر میں 4 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے۔ کیا مسلمانوں ہمارے پاس اللہ کی کون سی نعمت کی کمی ہے؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ کیا کپڑے لتے کی کمی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں، کپڑا من سمنا پہنتے ہیں، اگر کف کا بٹن ٹوٹ جائے جوڑا نہیں پہنتا، گریبان پہ تھوڑی سی میرے عزیزوں تھوڑا سا سوراخ بن جائے کپڑوں کی، میرے عزیزوں یہاں سے کپڑے پھٹ جائیں، دامن میں سوراخ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں تمہیں اسلام کے دور کی وہ کہانی سناتا ہوں جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا جناب نبی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا۔ یہ کون تھا؟ اللہ اکبر، مدینے کا سب سے خوبصورت جوان تھا، مدینے کا حسین ترین جوان تھا۔ مصعب بن عمیر بڑے لاڈلے گھرانے کا، بڑے امیر ترین گھرانے کا جوان تھا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں انہیں روزانہ نیا جوڑا پہنایا کرتی، پھر انہیں نئی خوشبو لگایا کرتی، ایسی خوشبو مدینے میں کوئی نہیں لگایا کرتا تھا۔ ایک دن جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ کے چہرے انور پہ پڑی۔ اللہ اکبر، وہیں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت اور رعنائیوں کو، مہجبی کے نور کے چہرے کے نور کو دیکھ کر وہیں گرویدہ ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا، وہی مصعب بن عمیر ہے، مدینے کے جس گلی سے گزر جایا کرتا تھا اس کے کپڑوں کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں کہیں کہیں دل تک آیا کرتی تھی۔
حبشہ کی ہجرت کر کے واپس آئے. اللہ اکبر. اسلام کا یہ ایک وہ دور تھا 200 دینار کا کپڑا روزانہ پہنا کرتا تھا. ایک مرتبہ علماء کہتے ہیں روایات کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ کپڑا پہن لیتا, فرمایا دوبارہ کتنے کپڑے تھے, ایک دوبارہ کپڑے پہننے کی باری نہ آیا کرتی تھی. خوشبو جو ایک مرتبہ لگا لیتا دوسری مرتبہ نہ لگایا کرتا تھا. ایسا امیر ترین صحابی کلمہ پڑھا, بڑے بھائی کو پتہ لگ گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو بدر کا میدان ہے, ایک طرف بڑا بھائی مقابلے کے اندر آیا, ایک طرف چھوٹا بھائی مقابلے کے اندر آیا. تم نے لوگوں جائیداد کے لیے لڑتے دیکھا ہوگا, کاروبار کے لیے لڑتے دیکھا ہوگا, ونڈوارے کے لیے لڑتا دیکھا ہوگا, حصوں کے لیے لڑتا دیکھا ہوگا. آؤ مجھے ایسے باپ بیٹا دکھا دو, ایسا ماما بھانجا دکھا دو, ایسے مجھے بھائی دکھا دو جو تمہیں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے نظر آئے. اللہ اکبر. یہ مثال بھی تمہیں دین اسلام دے گا, یہ اسلام بھی تمہیں مذہب حق دے گا. باپ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا, ماما بھانجے کے مقابلے میں آ گیا, بھائی بھائی کے مقابلے میں آ گیا. مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا, میرے بھائی کو پتہ لگا, میرا بھائی مجھے گھر کے بیڑے میں لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگے میاں آج سودا کر لے, آج تو میں ایک چیز کا سودا کر لیں, میرا باڑا بکریوں کا تو لے لے, میرا مکان تو لے لے, کھجوروں کا باغ تو لے لے. مصعب بن عمیر کہنے لگے بتا تو صحیح یہ ساری مہربانیاں کس وجہ سے؟ کہ اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا. وہ سب کہنے لگے میرے ایمان کی طاقت میرے اندر مضبوط تھی. میں نے کہا بھائی جو چیز تو مجھے دے رہا ہے, میری بکریوں کا باڑا تو لے لے, میری جانور تو لے لے, میرے کھجوروں کا باغ تو لے لے, حتیٰ کہ میرے تن کے کپڑے بھی لے لے. اور میرے بھائی تو غیر کی عبادت چھوڑ دے, اللہ کی عبادت شروع کر دے, اللہ کی عبادت کرنے لگ جا. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر کہہ رہے تھے ہم آپس کے اندر لڑ ہی رہے تھے, ہمارے شور شرابے کی وجہ سے ہماری اماں باہر سلطے آ گئی, ابا تو ہمارا فوت ہو گیا تھا, اماں سلطے آ گئی. کہنے لگی کس بھائی کس وجہ سے دونوں بھائی لڑ رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا اماں بڑا بھائی مجھے یوں کہہ رہا ہے. بڑا بھائی کہنے لگا اماں دیکھ باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. اللہ اکبر. میں نے اسے فلانی چیز کا لالچ دیا, میں نے کہا یہ لے لے یہ لے لے, لیکن میرا بھائی مانتا کوئی نہیں. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر کہنے لگے اماں تو اسے سمجھا دے, میں اس نبی کی دعوت کو قبول کر کے آیا, اس نبی کے پیغام کو لے کے آیا. خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. جناب مصعب بن عمیر کہتے ہیں او بعد والو پہلے والو تمہیں پتہ ہے باپ ڈانٹے ماں اولاد کے اور باپ کے درمیان میں آ جاتی ہے, کہتی ہے جی چھوڑو نا, بیٹا ناراض ہو جائے, باپ کہتا ہے دھکے دے کے نکال دے. ماں راتوں کو چھپ چھپ کے روٹیاں کھلاتی ہے, ماں راتوں کو اٹھ کے پوچھتی ہے کیا حال ہے. خدا پاک کی قسم بیوی تمہیں کروٹ بدل کے سوتی نظر آئے گی, ماں رات کو جتنی مرتبہ اٹھے گی سبحان اللہ پڑھ کے پھونک مارے گی, تمہارے چہروں کو دیکھ کے روئے گی, حتیٰ کہ تن سے تمہارے جسم سے کوئی لحاف اترا ہوگا گرم رضائی سے باہر نکل کر تمہارے پہ چادر اور لحاف ڈالے گی. میرے عزیزوں کہنے والے نے اسی طرح نہیں کہہ دیا ماما ٹھنڈیاں چھاواں, اپنی دل پہ دستک دے کے پوچھ لے, حقیقت کے اندر ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں. مصعب بن عمیر کہنے لگے میری ماں بھی میرے لیے ٹھنڈی چھاں تھی, میں سمجھا اماں میری طرفداری کرے گی, اماں کہے گی خبردار چھوٹا اس کو ڈانٹنا. کہ مجھے ماں کا غصہ پیار, ماں کا غصے میں اس وقت تبدیل ہوتا نظر آیا. میری اماں نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی باغ مال تو دور کی بات ہے, یہ کرتا تیرے باپ کی کمائی کا سلا ہوا, یہ کرتا اتار دے. میں نے کرتا اتار دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں آج ایک وقت کی روٹی نہ ملے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے عزیزوں سر میں درد آ جائے, روزہ رکھ کے جی تراویحاں پڑھیاں نہیں جاندیاں, بڑی سستی ہوتی ہے, سارا دن روزہ رکھو, سارا دن کاروبار کرو, تراویح میرے سے پڑھی نہیں جاتی. حضور علیہ السلام کے دور میں تو پڑھی نہیں گئی, صحابہ نے پڑھی تھی. ایمانداری سے مجھے بتاؤ میری آواز اس چینل کے ذریعے اور آپ لوگوں کے سامنے جامع مسجد کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے, مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا ابو بکر نبی کے خلاف چل سکتا ہے, عمر نبی کے خلاف چل سکتا ہے, عثمان نبی کے خلاف چل سکتا ہے, علی نبی کے خلاف چل سکتا ہے؟ علیکم بسنتی
وسنتی خلفاء راشدین المہدیین، اور بعد والوں میرے یاروں کو جو کرتا دیکھو گے وہ میں محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہوگا۔ جناب مصعب بن عمیر کہنے لگے میری ماں، اللہ اکبر، کہنے لگی قمیض اتار دے۔ میں نے اپنا جھوگا اتار دیا، میں نے اپنا چولا اتار دیا، اپنا کرتا اتار دیا۔ میری ماں نے اگلا ہاتھ میری دھوتی کی گانٹھ پہ باندھا، گانٹھ پہ ڈالا، گرا پہ ڈالا۔ میری لنگی کو میری ماں نے کھینچا۔ میں نے کہا اماں کیا کر رہی ہے؟ کہا چل ہمارے گھر کی تہمت بھی اتار دے، اگر تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھ چھوڑے گا تو گھر کی چادر بھی لے جانے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں اگر میری تہمت اتر گئی تو میرا ننگ پنا ظاہر ہو جائے گا، اور میری ماں مجھے معاف کر دے۔ او لوگو، اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا دین اسلام پر تمہارا کیا لگا؟ میرے سے پوچھو دین اسلام پر میرا کیا لگا۔ او لوگو، میں ایک تہمت لے کے جو 200 دینار کے جوڑے پہنا کرتا تھا، میں ایک تہمت لے کے باہر آیا، حضور کی مسجد کے باہر آ کے بیٹھ گیا، مارے شرم کے ننگ پنے کے مارے میں اندر نہ گیا۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے پہ نظر پڑی، رحمت والے نبی نے نبوت والی کندھے سے چادر اتار کے دے دی۔ او لوگو، دنیا والو، تم جنت میں جنت کے لباس پہنو گے، پروردگار عالم نے صحابہ کو دنیا میں جنت کے لباس پہنا دیے۔ فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یاروں کو لینے آئے۔ فرمایا ہر صحابی جیسے کیسے کپڑے میں آیا، لیکن جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تل پہ چادر تھی، جگہ جگہ سوراخ تھے، جگہ جگہ سے پھٹی پڑی تھی۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں حضور نے مصعب بن عمیر کے تل پہ چادر دیکھی، کھل کے رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے اس کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، جو خوشبو لگایا کرتا تھا اس کے علاوہ وہ خوشبو کسی کے پاس نہیں ملا کرتی تھی، جو جوڑا پہنا کرتا تھا اس کے علاوہ وہ جوڑا کسی کے پاس نہیں ملا کرتا تھا۔ پھر اسلام نے وہ کہانی سنائی، احد کا میدان ہے، خدا پاک کی قسم ہے، جاؤ احد کے دامن میں جہاں نبی کا چچا امیر حمزہ سو رہا ہے وہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہا ہے۔ میرے نبی نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، کبھی مشورہ یہ ہوا اس میرے مصعب بن عمیر کو میرے چچا حمزہ کی قبر میں ہی ساتھ دفنا دو۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام کی پھپھی صفیہ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ 2 چادریں لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر، نبی کو پتہ لگا کہ بہن بھائی کی میت کے اوپر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے یارو، عورت نازک دل کی مالک ہوتی ہے، نرم تربیت کی مالک ہوتی ہے، چچا کو دیکھ کے بھائی کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی۔ اللہ اکبر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے کہا اماں حضور علیہ السلام نے منع کر دیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ سینے پہ مکہ مارا اور جا کر بتلا دیا کملی والے تو نے مجاہد دیکھے، تجھے مجاہدہ نظر نہیں آئی، جو چچا 14 ٹکڑے ہوئے وہاں پڑا ہے میں بھی اسی کی بہن ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں آنسو بہانے نہیں آئی بلکہ اسے کفن کی چادر دینے کے بعد خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ساتھ ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے تھے۔ میرے عزیزوں، کہاں تمہیں وہ اسلام کی کہانیاں بھول گئی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ پڑے تھے۔ اللہ اکبر، ان کو کفن دینے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ رحمت دو عالم کو پتہ لگا میری پھپھی 2 چادریں لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا پھپھی کو جا کے کہہ دو ایک چادر اپنے بھائی کو دے دے اور ایک چادر میرے مصعب بن عمیر کو دے دے۔ اللہ غنی، ایک چادر بڑی تھی ایک چادر چھوٹی تھی۔ پھپھی نے پیغام بھیجا بھتیجے محمد سے پوچھو بڑی چادر کس کو دوں؟ حضور نے فرمایا چچے کو مل گئی، مصعب کو چھوٹی چادر ملی۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے اپنے اپنوں کو بڑی دے دی دوسروں کو چھوٹی دے دی۔ قرہ ڈال لو، جس کے حصے میں جو چادر آئے گی اسے دے دینا۔ بڑی چادر مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی، چھوٹی چادر امیر حمزہ کے حصے میں آئی۔ یہ کون امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ اللہ اکبر، ہر میدان میں رسول اللہ کے آگے چلا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا بھتیجے آسمانوں پر تیرا خدا وارث ہے، زمین پر تیرا حمزہ وارث ہے۔
پتہ لگا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ چھوٹی چادر چچے کے حصے میں آئی، بڑی چادر مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی۔ حضرت امیر حمزہ کا قد بڑا تھا، چادر چھوٹی تھی، پیروں کو ڈھانپتے چہرہ کھل جاتا، چہرے کو ڈھانپتے پیر کھل جاتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چہرے کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر جو ہے یا اذخر گھاس جو ہے وہ پیروں پہ ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر امیر حمزہ کی میت کے ٹکڑوں کے پاس، جسم کے ٹکڑوں کے پاس آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا او میرے چچا، اگر مجھے میری پھپھی کا غم نہ ہوتا میں تیرے ٹکڑوں کو ایسے اونچ کے میدان میں چھوڑ دیتا۔ قیامت کا دن ہوتا، اللہ کے دربار میں جب تو پیش ہوتا، اللہ پوچھتا حمزہ تیری ناک کہاں چلی گئی؟ حمزہ تو کہتا اللہ تیرے راستے میں گئی۔ تیرا جسم کہاں چلا گیا؟ تیرے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ یہ ہلدا نے میرے عزیزو جس کے کلیجے کو چبایا تھا، جس کے 14 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان معاشر میں جو راستہ رسول اللہ کی طرف جائے گا اسی راستے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا او لوگو، ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، ہم نے جان دے دی، تم نے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھا، تمہیں رسول اللہ کے حوض کوثر پر جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کو دیکھ کر حضور نے فرمایا یارو میرا 4 دل کا فاقہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسے مکان پہ لے جاؤں جہاں سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا۔ رحمت والا نبی میزبان رسول ہے، مدینے کے اندر جس کے گھر کے اندر سب سے پہلے قیام کیا حضرت میرے عزیز ابو ایوب انصاری کے مکان پہ چلے گئے۔ جا کے رسول اللہ نے ابو ایوب انصاری کا مکان کا دروازہ بجایا، اندر سے آپ کی گھر والی کی آواز آئی اللہ اکبر، کون؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی کہنے لگی میرے باغ جاگ گئے، جس دروازے پر جبرائیل آ کے کھڑا ہوتا ہے آج اس دروازے کا مالک میرے دروازے پر آیا، کملی والے ہمیں بلا لیا ہوتا، ہم گھٹ سر کے بل چل کے تیرے پاس آتے۔ ابو ایوب انصاری کی گھر والی کہاں ہے تیرا گھر والا؟ کہنے لگی وہ تو کسی کام سے گیا ہے، باہر گیا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے بتاؤ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ اللہ غنی۔ کہنے لگے اے ابو ایوب انصاری کی گھر والی، میرا ابو بکر عمر 3 دل سے بھوکا ہے اور میں محمد الرسول اللہ کو 4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہ ملا۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی کے رونے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا کیوں رہی؟ کہنے لگی ہائے مر نہ جائے، ہمارے گھر میں دسترخوان سجے تیرے گھر میں چولہا نہ جلے، کملی والے میرے پاس بکری کا بچہ کھڑا ہے ابھی اسے ذبح کرتی ہوں، جو میں چکی میں پیس کے آٹا تیار کرتی ہوں۔ اتنے بے ابو ایوب انصاری آ گئے، فرمایا آج عرشوں کا مہمان ہمارے دروازے پر آیا۔ حضور نے فرمایا بھوک لگی ہے۔ ابو ایوب انصاری گھر کے اندر جانور ذبح کر رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ابو ایوب انصاری کے گھر کے باغ کے گھر کے سامنے باغ ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اتنی دیر میں ابو ایوب انصاری یوں کہنے کے لیے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی، جب میں نے رسول اللہ کا چہرہ اترا دیکھا، میرے رحمت والے نبی کے چہرے پر نکاہت دیکھی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہے، کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا ابو ایوب تجھے کیا بتاؤں، بھوک میرے سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے سامنے باغ میں سے میں کھجوروں کا خوشہ لے کے آیا، میں نے چادر بچھا کے وہ رکھ دیا، میں نے کہا حضور یہ تناول فرمائے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو دیا خود نہ کھایا۔ اتنی دیر میں نہ کھانا لے آیا، روٹی کا چنگیر لے آیا، سالن کا پیالہ لے آیا، میں نے کہا لو کملی والے لو اللہ کا نام اور کھانا شروع کریں۔ اللہ اکبر، ابو بکر عمر نے روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ لگایا، رحمت والے نبی نے روٹی سالن کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، پھر ایک روٹی لی، پھر اس کے اوپر سالن رکھا، فرمایا سب سے پہلے جاؤ میری فاطمہ کے دروازے پر جا کے روٹی دے آؤ، رسول اللہ کا 4 دل کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ کا آج کتنے دل کا فاقہ ہے۔ کیوں بھول گئے تم اسلام کی حقانیت کو؟ کیوں بھول گئے اسلام کی کہانی کو؟ اور میرے عزیز و اسلام کی تاریخ آپ لوگ پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا وہ نبی کا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یاد کوئی نہیں؟
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے موقع پر 100 کھجوریں لے کے آیا تھا، لیکن میرے عزیزو ہمارے اندر تو کاٹ ہی کاٹ ہے، ہمارے اندر بغض و عناد کا پہاڑ بھرا پڑا ہے، بغض و عناد سے ہمارا کلیجہ بھرپور ہے، ہمارے منہ سے اچھی بات نکلتی کوئی نہیں، ہمارے منہ سے میرے عزیزو جب بھی نکلے گی کسی پہ بات رکھ کے بات کر دیں گے، کلیجہ چھلنی کر دیں گے، ایسی بات کریں گے کہ انسان کا منہ کلیجہ کڑوا ہو جائے گا، بلڈ پریشر چھوٹ کر جائے گا، ایسی بات کریں گے دل کا اٹیک ہو جائے گا، بڑی مجلس میں ذلیل کرنے پہ قادر ہے، میرے عزیزوں لوگوں کا مذاق اڑانے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے اخلاق لے کے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا اور آ کے کہنے لگا ای الاسلام افضل، کملی والے اسلام کون سا افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ای الاسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سب سے بہترین اسلام وہ ہے، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ کے میرے ہاتھوں سے کون محفوظ ہے؟ اگر میرے عزیزوں ہاتھ سے کام نہیں بنے گا، زبان سے کام کریں گے، زبان سے کام نہیں بنے گا، ہاتھ سے کام کریں گے، جب تک کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال دیں، جب تک کسی کو 4-5 گالیاں دے کر اپنا احسان نہ جتلا لیں، اللہ اکبر، اس وقت تک ہماری پیاس بجھتی کوئی نہیں۔ وہ صحابی حضور سے کہنے لگا ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الایمان حسن الاخلاق، آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہیں میرے عزیزوں جگہ نہ ملی بیٹھنے کی، صحابہ اکرام جڑ جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، جہاں چادر تھی صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کپڑا بچھا پڑا تھا صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کندھے سے چادر اتار کے زمین پہ بٹھا دی۔ آپ نے فرمایا عدی یہاں آ جا، محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، اس چادر پر آ کر بیٹھ جا، محمد عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ایک صحابی، ایک جوان آیا، ایک بوڑھا آیا حضور کی خدمت میں، اللہ اکبر، اور آ کے عرض کرنے لگا 96 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بوڑھا آ گیا، اللہ اکبر، میرے عزیزو 96 سال کی اس کی عمر تھی، حضور کی خدمت میں آیا، ابو ہریرہ کہتے میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کیسے آیا؟ کہا آج اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے آیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا اللہ اکبر، میرے پاس میں بوڑھا ہو گیا، 96 سال کی میری عمر ہو گئی، جوانی میری ساتھ نہیں دیتی، کمر میری اب ساتھ نہیں دیتی کہ لمبے لمبے نمازوں کے سجدے کروں، بڑھاپا میرا ساتھ نہیں دیتا، تلوار لے کے میدان جہاد میں نکلو، مال میرے پاس کوئی نہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن یا رسول اللہ کیا کروں میں اللہ کے دربار میں کیسے مقبول ہو جاؤں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج سے پہلے حضور علیہ السلام کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا اس وقت روتے دیکھا، نبی کھل کے روئے، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، پھر اس 96 سال کے بوڑھے کو کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اللہ کو تلواریں چلانے کی حاجت کوئی نہیں، پروردگار عالم کو نماز کے سجدوں کی ضرورت کوئی نہیں، پروردگار عالم کو اللہ اکبر خیرات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، او خدا کے بندے آج سچے دل سے آ گیا، ہاتھ جوڑنا تیرا کام ہے، تجھے رحمت والی چادر میں ڈھانپ لینا خدا کا کام ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے میرے عزیزوں کبھی مانگا تو کرو، آج جمعۃ الوداع ہے، آخری دعائیں جمعۃ المبارک کی، پتہ نہیں رمضان المبارک کا مہینہ یا آپ میں میرے میں دوبارہ آئے گا کہ نہیں، میرے عزیزوں آج اللہ کے دربار میں جو ہو سکتا ہے خرچت کا خیرات کر لو، آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی
مانگ لو. پتہ نہیں میرے عزیزو آنے والا کل قبر میں ہوگا یا پیر محل کے بازاروں میں ہوگا, آنے والا کل جنازگاہ میں ہوگا یا افطاری کے دسترخوان پہ ہوگا. خدائے پاک کی قسم کپڑے سل کے الماریوں میں آ کے ٹنگے, کئیوں کے ٹیلر ماسٹر کی دکان پہ پڑے ہیں, سینے والے کو, خریدنے والے کو, لا کے دینے والے کو, سلائی دینے والے کو, پہننے اور پہنانے والے کو اتنا پتہ نہیں عید کے دن عید کا جوڑا پہنے گا یا سفید لٹھے کا کفن پہنے گا. کیا السال کے ساتھ جائے گا, ہاتھ کا دیا جائے گا, ہے کیا 500 روپے, حقیقت 100 روپے. میرے عزیزوں کیا اللہ کی رحمت کا مول لگا لیا؟ کیا اس سے میں مکان بنا لوں گا, کیا اس سے میں کوٹھی بنا لوں گا, کیا اس سے میں بنگلہ بنا لوں گا؟ آج آپ تھوڑی دیر بعد مدرسہ جامعہ عثمانیہ کی مدد کرو گے, کیا میرے عزیزوں آپ کے دینے سے تھوڑ پڑ جائے گا, 2000 دینے سے کمی پڑ جائے گی, 5000 دینے سے کمی پڑ جائے گی. خدا کو مال کی ضرورت کوئی نہیں, اللہ نہ ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی میرے عزیزوں ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے جمعۃ الوداع سن 1441 ہجری کا جامعہ عثمانیہ میں پڑھنے آیا تھا, وہاں کے مولوی صاحب نے مدرسے کی طلباء جامعہ کے لیے آواز لگائی تھی, تیری جیب سے 50 کا نوٹ نکلا تھا, تیری جیب سے 1000 نکلا تھا, آج تیرے بڑے بڑے اعمال کام نہ ہے, یہ 50 روپے آج تیرے کام آ گئے. او میرے بندے 50 روپے سے تو کوئی سلینٹی کا تھیلا نہیں ملتا. مجھے یہ تیرے 50 اتنے پسند آئے, میں نے ساری دنیا جہان سے بڑی تجھے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اس ابو عقیل انصاری کو پتہ لگا حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندہ مانگا, گھر آئے بیٹھ کے رونے لگ گئے. بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ آج رسول اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے چندہ مانگا, کوئی سونا لے کے آ گیا, کوئی چاندی لے کے آ گیا, ہائے میں مر جاواں, میرے پاس کچھ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر, نہ کھایا نہ پیا. رات ہوئی, مدینے کی گلیوں میں نکل گئے, مدینے سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گئے. ایک یہودی اپنے باغ کے پاس کھڑا تھا. او میاں کس لیے آیا؟ کہنے لگے ایک مزدوری کروا لے. اللہ اکبر, کہا اس میرے باغ کے کنویں سے پانی نکال کر میرے کھیتوں کو پانی لگائے گا؟ ہاں جی ہاں لگاؤں گا, لیکن بھائی مزدوری کیا دے گا؟ اپنے لیے نہیں مانگوں گا, اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگوں گا, اپنی بیوی کے لیے نہیں مانگوں گا, اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ کے چندے میں جمع کراؤں گا. ساری رات باغ کے کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں میں لگاتے رہے. صبح میرے عزیزو 3 سا کھجوریں ملی, لے کے جھولی میں اپنے بچوں کے گھر نہ گئے, مٹھی بھر کے اپنے خصے میں نہ ڈال لی, یہ چندے میں دوں یہ بچوں کے لیے. حالانکہ پتا تھا بچوں نے کئی دل سے کھانا نہ کھایا. سیدھی لے کے مسجد نبوی میں فجر کی نماز ہونے والی تھی, مسجد نبوی میں لے کے چلے گئے. جیسے مسجد نبوی کے ویڑے میں قدم رکھا, مال کا ڈھیر لگا تھا, پیسوں اشرفیوں کا ڈھیر لگا تھا, درم و دینار پڑے تھے, سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے. اپنا پاؤں واپس نکال لیا, کبھی کھجوروں کو دیکھ رہے, کبھی اپنی ذات کو دیکھ رہے, رونے لگ گیا اور کونے میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جا سونے چاندی کے ڈھیر ہیں, وہاں میری کلو 2 کھجوریں کیا کام آئیں گی؟ اللہ اکبر, یا اللہ میں آج اس قابل بھی نہیں کہ مسلمانوں کے چندے میں کچھ جمع کرا سکوں. اس کا رونا زمین پہ گرا, جبرائیل خدا کی رحمت لے کے زمین پر آ گیا. اللہ اکبر, اس ابو عقیل کے پاس نہ آئے, سیدھے رسول اللہ کے مصلی پہ چلے گئے. کملی والے تیرے سارے صحابہ تجھے نظر آ رہے ہیں, کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا. حضور نے نگاہ جمائی, فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر, کوئی مال کا چندہ لے کے آیا, کوئی سونے کا چندہ لے کے آیا. ایک تیرا غریب بڑا سا صحابی ابو عقیل ہے جو ساری رات محنت مزدوری کر کے کھجوروں کا چندہ لے کے آیا. کملی والے اللہ کا آرڈر ہے, ہر کوئی اپنا چندہ لے کے آیا. ابو عقیل کا چندہ لینے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. حضور مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے. ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. حضرت ابو عقیل کہتے ہیں میری جھولی کھجوروں سے بھری پڑی تھی, رسول اللہ مٹھیاں بھرتے مال کے ڈھیر پہ ڈالتے, رسول اللہ مٹھیاں بھرتے کپڑوں کے ڈھیر پہ ڈالتے. فرمایا میرے صحابہ جو 2-4 کھجوریں بچ گئی اسے سارے مال کے ڈھیر پہ ڈال دو. پھر مصلی پہ کھڑا ساتھ کر لیا. فرمایا او لوگو یہ میرا ابو عقیل ہے, کوئی سونا لے کے آیا, کوئی پہاڑ لے کے آیا. یہ ابو عقیل انصاری اپنے جذبہ ایمانی سے ساری رات محنت کر کے 4 کھجوریں لے کے آیا. اور مدینے والوں سن لو, جتنا تمہیں اس مال کے صدقہ کرنے کا ثواب ملا اس کے برابر ابو عقیل کو 4 کھجوریں صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا ہے.
یہ تو اس دور کی بات ہے۔ مولانا مناظر اصل صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات سے میرے عزیزوں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فرمایا دہلی سے کاندلے کا سفر کر رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ایک گاؤں میں جا کے پڑاؤ میں نے ڈال لیا، عقل کو یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کروں گا، اپنی سواری کو لے کے میں آگے چلوں گا، اللہ اکبر کا سواری میں نے مسجد کے باہر باندھ دی، مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز کی تیاری ہونے لگی، ایک آدمی آیا، کہنے لگے بابا کیا کر رہے ہو؟ لکڑیوں کی پنڈ اس نے سر پہ اٹھا رکھی تھی، کہنے لگا بزرگوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھوں گا، اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ کہا ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو۔ لکڑی جو تھی کٹڑی اس نے زمین پہ رکھی، مسجد میں آ کے لائن میں لگ گیا، مولانا کہتے ہیں میرے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میاں جنگل بیابان سے آیا، پسینے میں تیرے کپڑے بھرے پڑے ہیں، وضو کر لے، اللہ اکبر۔ مولانا کہتے ہیں میرے منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا وہ کیسا مسلمان ہے جو 24 گھنٹے وضو کی حالت میں نہیں رہتا ہے۔ مولانا تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری کا پیر ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی مسجد میں خادم ہوا کرتا تھا، ایک پردیسی آ گیا، اللہ اکبر، خادم نے اپنوں سے زیادہ بڑھ کے اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا، کھانا پینا دیا، اللہ اکبر۔ جب شام ہوئی خادم کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے، کہا میاں تجھے روٹی ملے گی، تجھے پانی ملے گا، کپڑے مانگے گا تجھے کپڑے بھی دے دوں گا، لیکن آج رات اس رات تجھے مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگا خادم جی میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میری برادری کوئی نہیں، میرا کنبہ کوئی نہیں، آپ بتاؤ پردیسی ہوں کہاں جاؤں گا؟ کہ میاں جہاں مرضی چلا جا۔ وہ مسافر کہنے لگا مجھے میری جستجو بڑی، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، روٹی اس طرح کھلا رہا ہے جس طرح سگا بھائی کھلاتا ہے، پانی اس طرح پلایا جس طرح سگا بھائی پانی پلاتا ہے، لیکن مجھے مسجد کے اندر رہنے نہیں دے رہا۔ کہنے لگے میں بھی جو ہے تاک لگا کے بیٹھ گیا۔ رات ہوئی، مسجد کا دروازہ بند ہوا، مجھے اللہ اللہ کی آواز آئی، میری جستجو بڑی، میری تشنگی بڑی، میں آگے بڑھا، مسجد کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے جھانکا، وہ مسجد میں جھاڑو دینے والا جب اللہ کی ضرب لگا رہا تھا، اس کی زبان سے اللہ نکل رہا تھا، آسمان سے اتنا نور برس رہا تھا، مجھے چھت کی کڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھی، مولانا فرماتے مجھے کہنے لگا باپا تیرا کوئی والی وارث ہے اس گاؤں میں؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہا پھر کھائے گا کہاں سے؟ کہا اللہ کھلائے گا۔ کہا اچھا انتظار کر ابھی آتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں گھر گیا، تھوڑی دیر بعد 3 روٹیاں چنگیر میں رکھ کے لایا کہ بابا کھا لے۔ فرمایا ایک روٹی کھائی مجھے بڑا مزہ آیا، دوسری کو ہاتھ ڈالا مزہ آیا، میں 3 روٹیاں کھا گیا۔ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے فجر کی اذان سے پہلے مجھے اسی رات 3 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس حافظہ کے ہاتھ کی، کس عالمہ کے ہاتھ کی، کس پردادار کے ہاتھ کی، کس متقیہ کے ہاتھ کی پکی روٹی ہے کہ کھانے سے 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ میں اگلا سفر بھول گیا، میں نے کہا یہیں رہوں گا۔ اگلی رات ہوئی، وہی آیا، کہا بابا گئے نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں گیا۔ گھر گیا، 2 روٹیاں چنگیر میں رکھ کے لایا، میں نے اس رات 2 روٹیاں کھائی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں سویا خواب میں مجھے 2 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جگہ کا کمال نہیں، روٹی پکانے والی کا کمال ہے۔ اگلے دن پھر رک گیا، تیسری رات وہ مجھے آ کے دیکھ کے چلا گیا۔ اس رات ذرا تھوڑی دیر بعد آیا اور 1 روٹی چنگیر میں رکھ کے لایا۔ روٹی جیسے اس نے چنگیر پہ رکھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا خدا کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تیری منت ترلا کرتا ہوں، آج کی رات رہ لے، کل واپس چلے جانا، یہ 1 روٹی کا بھی 1 روٹی کی امید کوئی نہیں۔ اس وقت میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا ہائے کیا ہوا؟ کہنے لگا بس راز راز رہنے دے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے تیری میزبانی قبول نہیں کروں گا جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں۔ کہا میاں لکڑیاں بیچتا ہوں، گزارا کرتا ہوں، جنگل سے توڑ کے لاتا ہوں، گزارا کرتا ہوں، اتنی روٹیاں 3 روٹیوں پہ گزارا ہو جاتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک بچے کے لیے۔ پہلی رات تجھے بھوکا دیکھا، میں نے گھر جا کے بتلایا، اپنی کھا لو میری دے دو، اللہ کا مہمان خدا کے گھر میں بیٹھا ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کیا پتا اس
کا ایک روٹی سے پیٹ نہ بھرے میری بھی لے جا۔ وہ بچہ کہنے لگا کیا پتا 2 روٹی سے پیٹ نہ بھرے میری بھی لے جا۔ اللہ اکبر، پہلے دن 3 روٹیاں لے کے آیا، دوسرے دن آیا، میرا بچہ کہہ رہا تھا ابا میری مجھے دے جا، میرا زیادہ اب میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میں بچے کو دے آیا، بیوی کی لے آیا۔ مولانا آج تیسرا دن تھا، میں اپنے گھر کے اندر گیا، میری بیوی بھی زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، کہنے لگی اللہ کے واسطے مہمان کو کہہ چلا جا، اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میں بیوی کی روٹی بیوی کو دے آیا، بچے کی بچے کو دے آیا۔ مولوی صاحب 1 روٹی پڑی ہے، آج 4 دن ہو گئے، مہمان نوازی کی وجہ سے میں نے کچھ کھایا کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کل اگلے سفر کی تیاری کر، 1 روٹی کا بھروسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ صحابی کا فضائل صدقات میں واقعہ یاد نہیں؟ اللہ اکبر، کیا فضائل اعمال یاد نہیں؟ کیا آپ نے علماء کی زبان سے قصہ نہیں سنا کہ حضور نے مسجد نبوی میں اعلان کیا تھا یہ میرا مہمان ہے، کون اسے آج رات اپنے گھر میں لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر، وہ صحابی لے کے گیا جس کے گھر میں اناج کا ڈھیر نہیں تھا، جس کے گھر میں غلے کھجور کا ڈھیر نہیں تھا، وہ صحابی لے کے گیا جس کے گھر میں کھانا ہی 1 آدمی کا تھا۔ نبی کے مہمان کو بیٹھک میں بٹھا دیا، بیوی سے کہا اے گھر والی کچھ ہے؟ کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کون سے چاول کون سے گیہوں دے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ کچھ تو ہوگا۔ کہ 1 روٹی پڑی ہے، آدھی تیرے لیے رکھی آدھی اپنے لیے، کہ مہمان کو دے دے، ہمارا اللہ وارث ہے۔ کہنے لگی دنیا کا دستور ہے مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھے گا، میزبان کو کہا جائے گا آپ بھی ساتھ کھا لو۔ کہ پھر ایسا کرنا اگر وہ مجھے مہمان کھانے کی دعوت دے تو چراغ کو ٹھیک کرنے سے کے بہانے اس چراغ کو بجھا دینا، میں روٹی تک ہاتھ لے جاتا رہوں گا، خالی ہاتھ منہ تکلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہا ہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، ہمارا اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، دیا بجھا دیا گیا۔ وہ اس طرح ہاتھ روٹی تک لے جا کے ہاتھ بڑھاتا ہے، منہ تکلاتا ہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، دیا ٹھیک کر دیا۔ خدا کی قسم اندھیرے میں اس کی نظر مہمان کی نظر سے تو بچ گیا، خدا کی نظر سے کون دور ہو سکتا ہے؟ صبح صبح جب مہمان کو لے کر مسجد نبوی میں آئے، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے، رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے مہمان کی نگاہ سے چھپ سکتا ہے، اللہ کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ دیکھ جبرائیل کیا کہہ رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ اور دیکھ یہ مہمان کی جبرائیل کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، جو تو نے رات دسترخوان لگایا تھا اور خود بھوکا رہا تھا، آج تیری اس مہمان نوازی پر پروردگار عالم آسمان کے سارے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ صرف اس دل کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس دل کو سمجھاؤ، خدا پاک کی قسم ہے اللہ کو دینے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کے لیے دینے میں کمی نہیں آئے گی۔ دیکھے تو دیکھ میرے عزیزوں، تو کاروبار سے یاری لگاتا ہے، تو تاجر سے یاری لگاتا ہے، میرے عزیزوں تو دنیا داروں سے کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کر لے، خدا کی قسم تجھے وہی جواب ملے گا جو عثمان غنی کو جواب ملا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کون ہے؟ داماد رسول۔ حضور کے کان میں آ کے کہنے لگ گئے یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان بتا کیا بات ہے؟ کہ میری طرف سے اللہ کو کہہ دو میرے پاس خدا کا شکر ہے، میرے پاس بہت مال ہے، اب مجھے نہیں چاہیے، میرا مال کسی اور کو دے دے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عثمان غنی کا پیغام لے کے اوپر گئے، پھر واپس آئے، اللہ کہہ رہے عثمان سے کہہ دو جو تو نے میرے ساتھ سودا طے کر رکھا ہے وہ سودا کینسل کر دے، وہ تجارت کینسل کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ واپس آئے، یا رسول اللہ عثمان نے کون سا اللہ سے سودا کر رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آجا مل کے عثمان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جبرائیل نہ مجھے پتا نہ جبرائیل کو پتا، اللہ کہہ رہا ہے جو سودا میرے ساتھ طے کر رکھا ہے، جو شرائط میرے ساتھ طے کر رکھی ہے وہ معاملہ ختم کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا اللہ مجھے اس طرح کہہ رہے؟ کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تو بتا۔ پھر گئے پوچھ کے آئے، کملی والے عثمان سے کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔
آج میرے عزیزوں اللہ کو دیا کچھ نہیں، روزی کے دروازے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پھر اس نے کھول رکھے ہیں۔ اس حالت میں اتنا کھلا رہا ہے، نہ کپڑوں کی کمی نہیں، جتے لتے کی کمی کوئی نہیں، مکان سواری کی کمی کوئی نہیں، دسترخوان کی کمی کوئی نہیں، آج اتنا کھلا رہا ہے۔ جب اسے میرے عزیزوں جس طرح اس کا حق ہے راضی کر دیں گے، پھر اللہ میں کتنا کھلائے گا۔ آج مدارس دینیہ اور مساجد اللہ میرے عزیزوں اس کرونا وائرس سے بڑی متاثر ہوئی ہیں۔ آج میں جامعہ عثمانیہ کے ممبر پر اگر بات کہوں، میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، مجھے نہیں پتا تم کون سی پارٹی کی ہو، مجھے نہیں پتا تمہاری پارٹی کا نمائندہ کون ہے، مجھے نہیں پتا تمہاری پارٹی کا سربراہ کون ہے، جس کے بھی ہو خدا تمہیں سلامت رکھے، لیکن قرآن والی پارٹی کے مرنے سے پہلے بل کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاروں میں شامل ہو جانا، نبی کے غلاموں والی پارٹی میں چلے جانا، خدا کی قسم یہ نسبت کام آئے گی۔ اب میرے عزیزوں ممبروں پہ کہتے ہو ہمارا صدر پاکستان، اللہ پاک اس کی عزت کی حفاظت کرے، افواج پاکستان تمہارے حوصلے اور بلند کرے۔ میرے عزیزوں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے عزت مآب ہمارے وزیر اعظم صاحب، اللہ اکبر، لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں مجھے کوئی ایسا موقع بتاؤ علماء اکرام نے حکومت کا ساتھ نہ دیا ہو، مذہبی حلقوں نے حکومت کا ساتھ نہ دیا ہو، کورونا وائرس نہ تمہاری سمجھ میں آیا نہ ہماری سمجھ میں آیا، تم نے رات کا ہم نے رات، تم نے دل کا ہم نے دل، تم نے کہا کوئی ایسی شریعت کا مسئلہ نکالو کہ مساجد کو بند کرنا پڑ جائے، خدا کی قسم اپنے اپنے دلوں پر پہاڑ رکھ کر پتھر رکھ کر فیصلے دیے۔ میرے عزیزوں کبھی پورے 1400 سال کی تاریخ میں ایسے بھی ہوا کہ مسجد میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہ کہا، بلکہ مؤذن نے کہا الصلاۃ فی بیوتکم، مسجد میں نہ ہو اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، تم نے تو دور مکہ کی یاد تازہ کر دی کہ بند قبروں میں نمازیں پڑھائی، ہم نے آمنا و صدقنا کا، تمہاری پالسیوں پر چلتے رہے، لیکن خبردار خبردار ہماری پالسی کو اپنی غلامی نہ سمجھنا، ہماری پالسی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ وزیر اعظم صاحب اپنی پارٹی کے ارکان کی زبانوں کو لگام دو، مسلک مکتب فکر کا کوئی بھی عالم ہو، حضور علیہ السلام کا نائب ہو، ہم تمہارے وزراء کو ان پر زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمہارے نمائندوں میں سے ایک وزیر کہتا ہے جسے زیادہ ہی دین کا مالی خولیہ ہو گیا، پتہ نہیں مولویوں نے اس کا کیا بگاڑا، پتہ نہیں اس کا نکاح غلط پڑھا دیا، پتہ نہیں اس کے کان میں اذان غلط دی۔ پرسوں بھی وہ بیان دے رہا تھا مفتی منیب الرحمان اور رویت حلال کمیٹی کا چاند دیکھنے والوں کو چاند نظر نہیں آتا، کرونا وائرس کیسے نظر آئے گا؟ خدا پاک کی قسم اسلام والوں کو اسلام کی نشانی نظر آتی ہے اور شیطان والوں کو شیطان کی چالیں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، خبردار ہم حکومت وقت سے مملکت پاکستان کے سربراہان سے مطالبہ کرتے ہیں، اسمبلی کے اندر ہو اسمبلی کے باہر ہو، خبردار ہم تمہیں علماء اکرام پر بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، خبردار۔ انشاءاللہ جیسے 14 صدیوں سے میرے عزیزوں چاند دیکھ کے عید کی جاتی تھی، انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے چاند دیکھا جائے گا۔ ہمارا اعتماد علماء اکرام پر ہے، ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا اعتماد رسول اللہ کے نائب پر ہے۔ خبردار کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی توحید و رسالت میں ایمان سب کا برابر ہے۔ فواد چودھری صاحب آج آپ نے بول لیا، عزت کے ساتھ آپ کو آپ کے منصب کی عزت کا میرے عزیزوں سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو موضوعانہ گزارش کرتے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے علماء اکرام پر تنقید کی انگلی نہ اٹھانا۔ جنہوں نے تنقید کی انگلی اٹھائی کرسی تو دور کی بات ہے، اللہ نے پاکستان کی زمین کو ان سے چھین لیا ہے۔ جو چاہتے اخبار کے اندر بیان، ہمارا علماء اکرام پر اتفاق ہے اور سالہ سال سے عید رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر جج اور رویت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرے عزیزوں آج تمہاری باتوں پر جنہیں ختم نبوت کا لفظ کہنا نہیں آتا،
آج تمہاری باتوں پر جنہیں کل اللہ پڑھنی نہیں آتی، آج تمہاری باتوں پر جنہیں دین اسلام کی میرے عزیز و ارکان کا پتہ کوئی نہیں، تمہاری باتوں پہ چاند کے فیصلے ہوں گے اور تمہاری باتوں پہ عید کے فیصلے ہوں گے۔ نہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے ایسے وزراء کی زبان کو لگام دی جائے، انہیں سمجھایا جائے جو تمہارا اسمبلی کا کام ہے تم اسمبلی میں بیٹھ کے کرو، اور علماء کرام کا کام علماء کرام کو کرنے دو، وگرنہ ایسا نہ ہو نبی کے نائبین کی طرف تم انگلی اٹھاؤ، تمہاری داستان تک بھی نہ ہو۔ داستانوں میں جمعۃ الوداع ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرے عزیزوں ہماری اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ علماء کرام کل بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے، عقیدہ ختم نبوت ہو، تحفظ ناموس صحابہ ہو، تحفظ ناموس ازواج مطہرات ہو، الحمدللہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تمام علماء کرام تمہیں ان معاملات کے اوپر ایک اسٹیج کے اوپر اکٹھے نظر آئیں گے، اور تمام امت مسلمہ بھی اکٹھی نظر آئے گی۔ اس وقت میرے عزیزوں بحران ہے، کس چیز کا؟ آزادی کا بحران ہے، کھل کے کلمہ اور نماز کی دعوت کا۔ اس وقت میرے عزیزوں ہو کا عالم ہے، پریشانی کا۔ آج اللہ کے دربار میں آپ بھی، آج اللہ کے دربار میں میں بھی، ہم سارے مل کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے مانگتے میری طرف سے، اپنی طرف سے، حضور کی ساری کلمہ پڑھنے والی امت کی طرف سے معافی مانگیں، انسانیت کی طرف سے معافی مانگیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک جو کہا سنا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔